وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق اللہ العظیم۔ کل اسی آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور عقل مند بندوں کی صفات اللہ بیان کر رہے تھے۔ اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک عقل مند اور سمجھدار ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے فوراً اپنے اختیار سے پورے کنٹرول کے ساتھ اپنے آپ کو اس مصیبت پر، اس حالات پر جماتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کل بتایا تھا کہ عام طور پر جو فرض زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ وغیرہ ہے، اس میں تو علانیہ کرنا اچھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ بندہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، ورنہ بدگمانی پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کل شیطان جو ہے سب سے پہلے انسان کو بدگمان کرتا ہے، پھر بندہ بد زبانی کرنے لگتا ہے۔ پہلے کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمان ہوتا ہے، پھر بد زبانی کرنے لگتا ہے اس کے اوپر۔ فری کا گناہ ہے یہ، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے انسان گناہ کما لیتا ہے اور اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ چھپ کر بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیہ بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اور آگے آج جو بات آ رہی وہ یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں، دشمنی کا مقابلہ دوستی سے کرتے ہیں اور نقصان کا مقابلہ نفع سے کرتے ہیں، بد زبانی کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی اور عقل مندوں کی پہچان ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ مسئلہ تو ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اگر وہ سامنے والا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اس کے اوپر ظلم کیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے مانند برا ہے۔ جیسی برائی تمہارے ساتھ کی گئی اگر تم معاف نہیں کرنا چاہتے اور بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، لیکن ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ایک تماچا مارا تھا تو آپ اسی طرح ماریں گے، زور سے نہیں مار سکتے۔ یا اس نے ہاتھ استعمال کیا تھا، آپ جو ہے لکڑی و پتھر استعمال کر کے بدلہ لیں، یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ جائز نہیں۔ تو بدلہ لینے کا تو حکم دیا ہے، لیکن فرماتے آگے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور معاملے کو درست کر لیا، اصلاح کر لی، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ تے نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت دل گردے والی بات ہے کہ ایک بندے کو بدلہ لینے پر، سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر قدرت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا بڑا آدمی ہے، اونچے خاندان کا ہے، اس کے مقابل میں بالکل گھٹیا ہے اور کمزور ہے، تو آپ یہ کہتا جا معاف کیا، تو کر بھی کیا سکتا ہے۔ سامنے والا اگر پاورفل ہے اور اس کو معاف کر رہا ہے اور بدلہ نہیں لے رہا ہے تو یہ بڑی بات نہیں، وہ بھی بڑی بات، یعنی یہ تو ہے کہ بھائی معاف کر دیا، لیکن ایک یہ ہے کہ بندے کو پورا اختیار تھا سامنے والے سے بدلہ لینے کا، کیونکہ یہ اس کے بعد طاقت ہے، سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور معاملے کی اصلاح کر لی، درست کر لیا معاملے کو، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ تے نہیں کیا کتنا ثواب دوں گا، بہت بڑا اس نے کام کیا ہے، دل گردے والا کام کیا ہے، دل پہ پتھر رکھ کر جو ہے بدلہ لینے پر قادر تھا، پھر بھی معاف کر دیا۔ لوگ ملامت کر رہے ہیں کہ ارے کیوں جانے دیا، کیوں چھوڑ دیا، ارے توڑنا چاہیے تھا اور پیٹنا چاہیے تھا، ارے، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نہیں لیا بدلہ اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر ہمارے ذمے، ہم دیں گے۔ اور اللہ جس کے کو دینے پر آ جائے تو پھر وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، بدلہ لے سکتا تھا، برائی اس کے ساتھ کی گئی،
اب اس کے بدلے میں یہ بھی اسی طرح کا معاملہ کر سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ، اس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، فرمایا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ بدلہ لینے پر قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ والوں کا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی رہا، آپ کی تو زندگی کا ہر عمل یہی ہمیں سبق دے رہا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن تو آپ کی شان یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ تو اخلاق عظیمہ پر سوار تھے، گویا اخلاق عظیمہ آپ کی سواری تھی۔ بندہ جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری چاہے 2 ویل ہو کہ 4 ویل ہو، وہ اس کے قابو اور کنٹرول میں رہتی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے، اسپیڈ بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے، مطلب سواری اس سوار کے تابع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، چاہے پہلے زمانے میں جانور ہوتے تھے اور اب گاڑیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ تو اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز ہیں، یعنی گویا اخلاق عظیم آپ کی سواری، آپ اس پر سوار ہیں، آپ جہاں چاہتے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر عمل میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اخلاق عظیمہ کس کو کہیں گے کہ معاف کر دینا، اور صرف معاف نہیں کرنا بلکہ اس سے بدلہ نہ لینا، الٹا پہلے تو غصے کو پی جانا اور پھر معاف کر دینا آئندہ کے لیے بھی۔ ابھی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن بولے بعد میں بتاتا ہوں، ایسا نہیں، ابھی بھی غصے کو پی گیا اور آئندہ کے لیے بھی معاف کر دیا، اور الٹا احسان کرنا، صرف معاف کر دیا تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ الٹا احسان کرنا۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر عمل ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے واقعات ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اس میں وحشی بھی تھا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ، آپ کے ٹکڑے، چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، ہاتھ کان ناک سب کاٹا تھا، پیٹ کو چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، دل نکالا تھا، اور میرے نبی نے دیکھا تو آپ بہت روئے تھے۔ اور وحشی نے جب اسلام قبول کیا تو کہا وحشی ہم نے تمہارا اسلام قبول کر لیا، معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے اب آئندہ مت آنا، کیوں جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، کہیں چچا کی محبت میں جو ہے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے، اس لیے اپنا چہرہ کبھی مت دکھانا۔ تو حضرت وحشی جو ہے بہت اسلام لانے کے بعد بہت بے چین رہا کرتے تھے کہ میں نے بہت بڑا کفر کی حالت میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو نبی کے وصال کے بعد ایک جنگ یمامہ ہوئی، اس میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی کے زمانے میں ہی وہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس سے مقابلہ نبی کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر اس سے مقابلہ ہوا، تو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کیا ہے اور اس کی تلافی کی، جو چچا کو جو شہید کیا تھا اس کی تلافی کی کہ اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچا کر وہ اس کی تلافی کی۔ بہرحال تو جب فتح مکہ ہوا تو بڑے بڑے کافر جنہوں نے بہت ستایا تھا، آپ کو جو ہے زندگی جو ہے آپ کی تنگ کر دی تھی، پیارا وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، کوئی تو اوچھ لا کے رکھ دیتا تھا، کعبۃ اللہ کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی منہ پر تھوکتا تھا، اور وہ ہندا جس کے کہنے پر وحشی بن حرب نے وہ لا کر وہ کلیجہ لا کر دیا تو اس نے چبایا تھا نبی کے چچا کے کلیجے کو، سب تھے، لیکن آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اس سے پہلے جب انصار مدینہ، کیونکہ مدینہ کے صحابہ کرام بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، 10,000 صحابہ کرام جو نبی کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایسے جانثار جانباز ہر چیز نبی کے اشارے پر قربان کرنے والی ایسی مضبوط جماعت کو لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو انصار کے جو بچے تھے مدینہ کے رہنے والے نوجوان، ان کے اندر جوش زیادہ تھا، وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج پتہ چلے گا مکہ کے لوگوں کو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا بدلہ اور انجام کیا ہوتا ہے۔ نبی نے سنا تو فرمایا نہیں، میرے نبی جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں،
کہ آج اللہ نے بہت بڑی کامیابی کہ مکہ فتح ہو گیا، جو کفرستان تھا جہاں سے آپ کو نکالا گیا، سب سے زیادہ آپ کو فکر مکہ کی تھی۔ آج جب نکلے تھے آپ تو بالکل یعنی پریشان تھے، اور ایک بے یار و مددگار ہو کر دنیا کے اعتبار سے بالکل اکیلے چھپ کر آپ کو نکلنا پڑا تھا، جان بچانی مشکل ہو رہی تھی، لیکن آج فاتحانہ انداز میں، ایک شاہانہ انداز میں، بہترین شاندار طریقے پر اللہ رب العزت نے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ فتح ہو رہا ہے اور اسلام کا پرچم اس پر لہرانے والا ہے۔ آج کعبۃ اللہ کی در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں، آج اللہ کا نام بلند ہونے والا ہے، آج حق کا بول بالا ہونے والا ہے اور کفر کا منہ کالا ہونے والا ہے، آج حق غالب رہے گا اور باطل ختم ہونے والا ہے۔ وہ کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، جب اللہ انہیں کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے تو وہ اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کا سر جھکا ہوا ہے، آپ جو ہے شکر کے جذبات سے لبریز ہیں اور اس انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انصار کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج مکہ والوں کو پتہ چلے گا نبی کو ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اسلام کے آگے روڑے اٹکانے کا انجام کیا ہوتا ہے، آج پتہ چلے گا۔ میرے نبی نے سنا، کہا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ آج میں وہی کہوں گا جو ہزاروں سال پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے بارے میں، جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے، ستایا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، جان کے دشمن بن گئے تھے، بہت کچھ کیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا کہ قتل کرنے میں کوئی چال چھوڑی نہیں تھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ نبی کے اخلاق تھے کہ صرف معاف نہیں کیا بلکہ الٹا احسان کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے اس کو بھی امن، جو کعبۃ اللہ کے دروازے میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ آج جو ہے مکہ کی ماؤں سے کہہ دو، مکہ کے جوانوں سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عفت کی چادر کو اتارنے نہیں آیا ہے، تمہیں بے گھر اور بے یار و مدد کر کے تمہیں چھوڑنے اور لوٹنے نہیں آیا ہے، بلکہ آج تو عفت کی چادر پہنائی جائے گی، آج تو امن کا پیغام سنایا جائے گا، آج تو اسلام کی شاندار تعلیمات کا اظہار کیا جائے گا، آج تو اس رب کا کلمہ بلند کیا جائے گا جو بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، اس کی رحمت اور اس کی کریمانہ شان کو آج ظاہر کیا جائے گا۔ آج جو ہے مکہ کی ماؤں سے کہہ دو، مکہ کے بچوں سے کہہ دو، مکہ کے بڑوں سے کہہ دو کہ سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن اور معافی کا اعلان ہے۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے، کیونکہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب پھولوں سے دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پھولوں سے دیتے ہیں۔ نبی نے ہر عمل میں، وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، بالکل آپ اس پر تیار نہیں تھے، لیکن حالات ایسے تھے، دین کے خاطر اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر پیارا وطن آپ کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ آپ آئے کعبۃ اللہ میں اور کعبۃ اللہ کے باہر کھڑے ہوئے تو اس زمانے میں عثمان بن شیبہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، چابی ان کے ہاتھ میں، ان کے خاندان میں ہوتی تھی، تو نبی نے کہا کہ عثمان چابی دے دو، میں 2 رکعت اللہ کے گھر کے اندر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا چابی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کفر پر تھے اور دشمن تھے نبی کے۔ کہا کہ چابی نہیں ملے گی، چونکہ اس وقت آپ کی حکومت تھی نہیں، آپ جو ہے دنیا کے اعتبار سے تو کمزور تھے، تو کہا چابی نہیں ملے گی۔ کہا دے دو، میں صرف 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر، چابی دے دو۔ کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو پھر اللہ نے بتایا، تو نبی نے پھر فرمایا کہ عثمان چابی دے دو۔ اس دن کیا کرو گے کہ جس دن جہاں تم کھڑے ہو میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں گا تمہیں کھڑا ہونا رہے گا، اور اس دن جو ہے تم
تم چابی لینے والوں میں رہو گے اور چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس دن کیا کہو گے؟ کیا اس دن ہماری ذلتی کے ہوں گے؟ پھر کہا کہ نہیں اس دن عزت کے ہوں گے۔ وہ سمجھے کہ ایسی بات کی۔ بہرحال آپ چلے گئے، 8 سال کے بعد پھر وہی جو مکہ فتح ہوا، اب عثمان جو ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ اب چابی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ تو حضرت علی ہیں اور حضرت بلال ہیں، ان لوگوں نے، آپ نے کہا بھی چابی مجھ سے مانگو، وہ چھت پہ چڑھ گئے۔ تو چھت پہ چڑھ کر صحابی نے ان سے چابی لی اور اللہ کے رسول کو دی۔ پھر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کو صاف کیا، 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے، سب کی صفائی کی اور آیت پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ اس طرح آپ جو ہے سارے بتوں کو، ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں سے اشارہ کرتے جا رہے ہیں، وہ گرتا جا رہا ہے، اس طرح سب کو توڑ پھوڑ کر سب خود بخود گرتے جا رہے ہیں، اشارہ کرتے جا رہے ہیں، وہ گرتے جا رہے ہیں۔ پھر سب پانی ڈال کر سب صاف کیا، اللہ کے گھر کو جو بالکل پاک اور صاف کیا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے۔ اب وہ صورتحال پیش آئی، اب عثمان سامنے کھڑے ہیں، نبی جو ہے دروازے پر کھڑے ہیں۔ 8 سال پہلے صورتحال الٹی تھی کہ عثمان جو ہے وہ چابی لے کر گیٹ پر تھے، نبی سامنے تھے۔ اب جو ہے الٹا معاملہ ہے کہ نبی دروازے پر ہے کعبۃ اللہ کے، وہ بیچارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب وہ ایک دم پریشان ہیں کہ عثمان کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ بولے جو ایک شریف آدمی جو ہے ایک مجرم قوم کے ساتھ کرتا ہے، تو جاؤ عثمان، معاف کیا، کوئی بدلہ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لی، جاؤ معاف کیا۔ اب معافی کا تو اعلان ہو گیا، لیکن چابی کس کے پاس رہے گی؟ بڑے بڑے صحابہ وہاں کھڑے تھے، حضرت عمر ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت بلال ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ سب کی تمنا ہے کہ کیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے حصے میں آ جائے، میرے نصیب میں آ جائے، کہ میں کعبۃ اللہ کا متولی بنوں، ذمہ دار بنوں، اور میرے کھولنے سے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جائے۔ ہر ایک کی تمنا تھی، لیکن نبی نے کہا عثمان جاؤ، معاف کیا، اور صرف معاف نہیں کیا، الٹا احسان کرتا ہوں، لو یہ کعبۃ اللہ کی چابی تم کو واپس کرتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا خالدتن تالدتن، اب قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں ہی رہے گی یہ چابی۔ یہ دعا بھی آئندہ کے لیے بھی مسئلہ حل کر دیا۔ یہ ہے نبی کے احسان، صرف معاف نہیں کیا بلکہ الٹا اتنا بڑا احسان کیا۔ آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان ہی کے اندر، ان کے خاندان والوں میں کئی پشتیں گزر گئیں، انہی کے پاس چابی ہوتی ہیں۔ جب بھی بادشاہ کو بھی اگر جانا ہوتا ہے تو ان سے چابی لے کے پھر کھولا جاتا ہے بیت اللہ کو۔ بہرحال تو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ اللہ کے نیک بندے اور ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ برائی کے بدلے میں نیکی کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے بدلے میں کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں تاکہ وہ برائی دھل جائے، کیونکہ قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے ہیں نا، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، اگر بندہ اس گناہ ہونے کے بعد کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کیا کہتے ہیں نیک عمل کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی علامت ہے، عقل مندوں کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو نیک عمل سے دفع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا فوراً نیک عمل کر لیا، صدقہ خیرات کر دی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، کچھ ذکر کر لیا، تسبیح پڑھ لی، کچھ صدقہ خیرات کر دیا، کہ یہ گناہ ہوا ہے تو فوراً 100 روپے صدقہ کر دیا، 500 روپے صدقہ کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے، الٹا بلکہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو آئندہ شیطان کہے گا یار اس کو تو گناہ نہیں کروانے کا، یہ تو الٹا معاملہ پڑتا ہے، میں 10 روپے کا گناہ کرواتا ہوں تو 1000 روپے صدقہ کر ڈالتا ہے، تو 990 روپے کا نیکی کا بھاؤ بوجھ میرے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ نہیں اس کو نہیں چھیڑنے کا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندے سے گناہ ہو فوراً کوئی نیک عمل کر لے، اور ضرورت ہوئی کہ مسجد میں آ کر وضو کر کے نمازی پڑھے۔ اللہ نے نیکی کے تو بہت سارے راستے رکھے ہیں، کہ اللہ نے مال دیا فوراً مال صدقہ کر دیا، اور مالدار ہے تو ٹھیک ٹھاک
500,000 سے، تاکہ تھوڑا چبھے اور آئندہ پھر شیطان بولے کہ نہیں بابا ایسے یہ گناہ نہیں کروانے کا، ورنہ تو بہت الٹا معاملہ کرتا ہے، میری کمر ہی توڑ دیتا ہے۔ تو صدقہ کرتے ہوئے یا کچھ پڑھ لے ہوئے، فوراً تلاوت کر لے ہوئے، ذکر کر لے ہوئے، نماز پڑھ لے ہوئے، بہت سارے نیکی کے راستے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں 3 مرتبہ جو ہے ابھی سورہ یاسین پڑھتا ہوں یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں اس گناہ کے بدلے میں۔ لیکن بڑا گناہ اگر ہوا تو توبہ شرط ہوگی، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ کرنی ہوگی کہ ندامت کے ساتھ 2 آنسو بہا کر اللہ کے سامنے روئے، یہ تو توبہ ہے۔ خیر، تو فرمایا یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو نیکی سے جو ہے دفع کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ، بہترین نعمتوں کا گھر ہوگا۔ وہاں چاہت، یہاں پر اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کریں گے، وہاں اللہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کرے گا کہ اللہ کہیں گے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تو چاہے گا وہ وہاں پر آ جائے گا۔ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ تو ہونے کا ہی نہیں ہے قیامت کی شام تک۔ بندہ تو چاہے وہ مل جائے، دنیا میں نہیں ہوگا، یہ چاہت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، بدلہ یہاں نہیں ملے گا، یہاں تو عمل کی جگہ ہے کہ جو کرنا ہو یہاں کر لیا جاوے، بدلہ کل قیامت میں اچھا کر کے جائیں گے تو اچھا ملنے والا ہے، وہاں ہماری چلے گی۔ جسے جب بچہ پاس ہو جاتا ہے، اچھا نمبر لاتا ہے، تو پھر ابا بولتے بیٹا کیا چاہیے بول، بول ابا یہ چاہیے، بولے وہ بھی لاؤں گا بیٹا، تو کیا کو ٹینشن لیتا ہے، تو نے آج مجھے خوش کر دیا، تو اچھے نمبر سے کامیاب ہوا ہے، تو تو جو بولے گا وہ دلاؤں گا۔ تو ایسے ہی وہاں اللہ کہیں گے بول بندے کیا چاہتا ہے، جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ تو سب سے بڑے مالدار اور ساری خزانوں کے مالک ہیں، وہ تو باپ تو بیچارہ اس کا جیب محدود ہوتا ہے، جہاں تک کیپیسٹی وہاں تک بولے گا۔ بیٹے نے اگر اوور لمٹ مانگ لیا تو کہتا بیٹا اتنی تو اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ تو سارے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہاں جو چاہے گا وہ ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ بہرحال تو فرمایا یہ ان کے لیے آخرت کے اندر بہترین انجام اور ٹھکانہ ہوگا۔ کیا ہوں گے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات اور جنت۔ جنت جیم نون کا جو لفظ آتا ہے نا، اس میں چھپ جانے کے معنی ہوتے ہیں۔ دیکھو رات جب چھا جاتی ہے تو کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل، رات جب چھا جاتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو جن جنو بولتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے بندہ۔ اور ڈھال جو ہوتی ہے، ڈھال جو جنگ کے اندر جب دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ڈھال، اس کو مجنہ بولتے ہیں، وہی جیم نون والا لفظ ہے، کیونکہ وہ بندے کو چھپا لیتی ہے اور وار دشمن کا جو روک لیتی ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین بولتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت وہ باغ جو بالکل یعنی گھنا ہو کہ بندہ اس میں چھپ جائے، ایسا نہیں کہ دنیا کے باغ کی طرح کے 2-4 درخت ہیں اور بیچ میں تھوڑی سی گھاس ہے تو بولے گارڈن ہے یہ، ایسا نہیں، بلکہ جنت تو یعنی ایسے گھنے درخت، شاندار پھل پھول اور شاندار خوشبو والے بہترین موسم کہ اس میں بندہ چھپ جائے گا، بہترین موسم ہوگا اور اس میں بندہ چھپ جائے گا۔ ان باغات کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جنات عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ، تو ہمیشہ رہنے والے وہ باغات، یعنی 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال، کوئی لمٹ نہیں، لا نہایت لہو، اس کی کوئی انتہا نہیں، ان لمیٹڈ۔ دنیا کے اندر تو ان لمیٹڈ کا لفظ بھی لمیٹڈ ہے، بولتے ہیں ان لمیٹڈ، لیکن دنیا میں تو ہر چیز لمیٹڈ ہے، وہاں واقعی ان لمیٹڈ ہوگا۔ لائف ٹائم ویلیڈیٹی کیا کہتے ہیں، لیکن لائف ٹائم کا بھی ٹائم ہوتا ہے، وہاں تو نو ویلیڈیٹی، وہاں کوئی ویلیڈیٹی رہے گی نہیں، ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا۔ تو جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے ان نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سننا چاہیے جو آج کل 2-3 دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا صفات، سب نہیں تو کچھ تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تبھی تو ان کے ساتھ اللہ حشر فرمائیں گے۔ یہ قرآن کو سننے کا اور تفسیر میں بیٹھنے کا فائدہ یہی تو ہے کہ جو قرآن سے ڈائریکٹ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا خوبیاں ہیں، صفات ہیں اللہ کے ان نیک بندوں کی،
کچھ تو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کرتے کرتے انشاءاللہ پہنچ گئے تو بھی اللہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو علم حاصل کرتے کرتے مر گیا، علم دین کو عالم نہیں بن پایا، لیکن اللہ کل علماء کے اندر اس کو اٹھائیں گے، تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو صفات اور خوبیاں ان کے اندر ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہو ہی جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف، جو قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ ہر حدیث پر غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لکھا ہے۔ ہزاروں حدیثیں ہیں، سوچو کتنا اہتمام رہا ہوگا۔ ہر حدیث پر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، پھر اس کو لکھتے۔ 5000 کے اوپر حدیثیں ہیں اندر۔ کتنی رکعتیں پڑھی ہوں، کتنی مرتبہ غسل کیا ہوگا۔ کیسا اخلاص ہے کہ آج ہر جگہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بخاری شریف کا نمبر 1 درجہ ہے۔ قرآن کے بعد وہ تو اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی کتاب میں سب سے پہلا نمبر ہے بخاری شریف کا، جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے استاد تھے امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے محدث، امام بخاری کے استاد، بہت بڑے حدیث کے جاننے والے۔ تو جب انتقال ہوا کسی کے خواب میں آئے، شاگرد کے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ رہا؟ اس طرح کے واقعات اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، خواب میں دکھلا دیتے ہیں۔ تو حضرت کا خواب آیا، ان کے انتقال کے بعد کسی شاگرد کے خواب میں آئے جو زندہ تھا دنیا میں، اسے پوچھا حضرت کیا معاملہ رہا؟ کہ اللہ کے کرم سے معافی ہو گئی۔ تو کہا کہ بالکل ہمیں تو یہی امید ہے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ کہا کہ نہیں، بلکہ معاملہ کیا رہا؟ بولے سنو تو صحیح، کہ جب اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ کہ اللہ کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں۔ یہ بڑوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنی نفی کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہی سب کچھ ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ 2 رکعت اگر پڑھ لی تہجد کی تو ہو واٹس ایپ پر سب جگہ پوری دنیا میں دھوم مچے گی، میں تہجد پڑھتا ہوں، سب جگہ شور ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ میاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی لے کر نہیں آیا، لیکن حالانکہ پوری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے محدثین کو اور حدیث کے جاننے والوں کو پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے، لیکن کیا اللہ میاں کچھ بھی لے کر نہیں آیا۔ بس ایک حدیث تیری طرف سے مجھے پہنچی ہے، اس حدیث کی امید لے کر آیا ہوں۔ بولے کیا حدیث پہنچی ہے؟ تو پوری سند، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سند بیان کی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ کی بات کو ڈائریکٹ پروف کیے بغیر، سند بیان کیے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ نبی کی بات اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے استاد نے بیان کیا، ہمارے استاد کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو حدثنا قال فلان قال حدثنا فلان، یہ عربی ہے، قال حدثنا فلان، مجھ کو فلان ہے، اور وہ کہیں گے مجھ کو میرے استاد نے، وہ کہیں گے مجھ کو میرے استاد نے، مجھ کو جو ہے ابو ہریرہ نے، اور ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ آپ کا یہ فرمان ہے، یعنی نبی کی حدیث تک پہنچنے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے زنجیروں کا، جو نام ہے راویوں کا، ان کو بیان کر کے پروف کر کے آپ حدیث بیان کریں گے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کی بات کی ویلو اتنی ہے۔ ان محدثین نے محنت کر کر کے تو سند میں نام آئے گا باقاعدہ، ڈائریکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا، بولے کہ پروف کہ آپ نے کہاں سے سنا، اپنے استاد کا نام بتاؤ، پھر ان کے استاد کا نام بتاؤ، پھر ان کے استاد کا نام بتاؤ، تو یہ پورا سلسلہ چلے گا۔ پھر صحابی کا نام آئے گا، پھر صحابی کے بعد اللہ کے رسول کا نام آئے گا۔ اب بخاری اٹھا کر دیکھیں گے پوری سند ہے، امام بخاری جو کہیں گے مجھ کو میرے استاد نے، فلاں استاد نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو فلاں صحابی نے، اور صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ بات بیان، نبی کا یہ فرمان ہے یا نبی کا یہ عمل ہے۔ تو کتنا تولا گیا ہے اللہ کے رسول کے عمل کو، آپ کی باتوں کو کتنا تولا گیا، کتنا جانچا گیا، کتنا پرکھا گیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ کہ کوئی بھی ایرا گہرا نہ تو خیرا ڈائریکٹ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی نے فرمایا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا، پروف کرنا پڑے گا۔ تو ہوتا کون ہے بے؟ کہاں سے بیان کر رہا ہے تو؟ وہ تو آج ہم لوگوں میں اتنا سستا ہو گیا نبی کا مقام،
اتنی ویلو ہم نے گھٹا دی کہ ہم اپنی دنیا کی چائے کی دکانوں پر بیٹھی ہوئی دنیا کی ایران توران کی باتوں میں حدیث کو ڈائریکٹ بیان کر دیتے ہیں. ڈائریکٹ حدیث میں یوں آتا ہے، حالانکہ وہ تحقیق بھی نہیں ہوتی اور پورے ہم کیا کہتے ہیں کسی کو پوچھ کر بھی نہیں آتے، کہیں سن لیا سنائی بات، یا کہیں واٹس ایپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرم کر دیا، یا محترمہ فیس بک صاحبہ نے لعنت اللہ علیہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہیں کسی کا پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا آ گیا، اس کو اٹھایا اور لے کر اپنی چائے کی دکانوں میں، اپنی بحثوں میں، اپنی ٹائم پاس کی گفتگو میں اللہ کے نبی کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ مذاق کی باتوں میں دوسری کی بات کاٹنے کے لیے کہتے ہیں حدیث میں یوں آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو سامنے والے کو ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب ہم بن رہے ہیں. انکار کروا دیا. کیا ضرورت تھی وہاں حدیث بیان کرنے کی؟ خالی ٹائم پاس کی گفتگو ہو رہی تھی، کوئی سیریسلی مسئلہ نہیں چل رہا تھا، عمل سے تعلق تھا ہی نہیں، ان باتوں کا خالی ٹائم پاس والی باتیں تھیں، اس میں حدیث کو گھسا دیا. تو اب سامنے والے نے میری بات کاٹنے کے لیے حدیث کا انکار کر دیا. تو اب ہم نے اتنے بڑے گناہ میں کوئی ایمان سے نکلنے والا گناہ اس سے کروا دیا، ذریعہ میں بن گیا نا. کیوں میں نے حدیث پیش کی وہاں پر؟ تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈائریکٹ بول ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی نے یوں فرمایا ہے، تم کون ہوتے ہو، پروف کرو تم نے کہاں سے سنا. پوری زنجیر جو راویوں کا جو نام ہے، سلسلہ ہے، ایک کے ایک کڑیاں ملی ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ پوری زنجیر چلے گی، صحابی سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول تک پہنچے گی، وہ پورا بیان کرنا پڑے گا سلسلہ. سمجھے گی نہیں؟ ہاں. تو یہاں پر بھی یہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک حدیث خالی تیری میں نے سنی ہے کہ مجھ کو جو ہے معمر نے بیان کیا، ان کو امام زہری نے بیان کیا، امام زہری کو معمر کو جو ہے فلاں نے، وہ فلاں کو جو ہے عبداللہ ابن مسعود نے، اور عبداللہ ابن مسعود کو جو ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا فرمان ہے، تو یہ فرماتا ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی کے بال سفید کیے ہوں انہیں میں عذاب دینے سے شرماتا ہوں. یہ حدیث تیری مجھے پہنچی ہے. اللہ میں نے کچھ بہت بڑا کارنامہ انجام تو نہیں دیا، لیکن اسلام کے اندر میں نے اپنی داڑھی سفید کی ہے اسلام کی حالت میں. حالانکہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسلام بس یہ حدیث مجھے امید والی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، اور فلاں نے بھی سچ کہا، عبداللہ بن مسعود نے بھی سچ کہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور میں رب العالمین بھی سچا ہوں. ہاں میری یہ حدیث ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی کے بال سفید کر دیے، ان بزرگوں کو دیکھ کر مجھے عذاب دینے میں شرم آتی ہے، انہوں نے عذاب نہیں دے سکتا. تو جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کی بنیاد پر. اب اب سنیے، بس ختم کر رہا ہوں. ان کے ایک شاگرد کا انتقال ہونے لگا جو جوانی کی حالت میں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا معاملہ تو گڑبڑ ہے. بولے جب میرا انتقال ہو جائے تو بولے میرے بالوں پہ نا آٹا اور یہ سب ڈال دینا، پاؤڈر وغیرہ ڈال دینا. بولے ایسا کیوں؟ بولے داڑھی اپنی سفید تو ہے نہیں، لیکن اپنے نقل مار کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ داڑھی سفید تو نہیں، لیکن سفید والوں کی نقل مار کے آیا ہوں، تو شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں، اللہ والوں کی نقل بھی کر لیں گے نا تو اللہ نقل کو بھی اصل بنا دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں ہم لوگ تو اصل کہاں کر سکتے ہیں کہ نقل ہی کر لیں. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا میں اللہ سے رو کر مانگے، لیکن کسی کو رونے نہیں آتا ہے کیونکہ میرا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں. میں تو دنیا کے معاملے میں روتا ہوں، بیوی کے سامنے روتا ہوں، ماں کے سامنے روتا ہوں، دنیا والوں کے سامنے روتا ہوں، دوست کے سامنے روتا ہوں. اگر 100 روپے کا نقصان ہو گیا تو پھوٹ کر روتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں. تو بولے رونا نہ تو رونے کی شکل بنا لے، رونے کی تو بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ہاں اللہ تو نقل کو بھی چلا لیتے ہیں، اگر اصل نہیں ہے، ریئل نہیں ہے تو شکل بنا لو، نقل کر لو اللہ والوں کی. تو اگر ہمیں واقعی ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، ان کی نقل تو کر لیں، ان کی جیسا اعمال. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں